أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک، یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک ہے. سب سے پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم سن لیتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا ظلم اور سرکشی سے تو اس کو ہم نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا. پھر عام دیوتاؤں، جو مشرک قومیں ہیں، جو غیر مسلم قومیں ہیں، جیسے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جس طاقت کا تصور کرتے ہیں، اس تصور کو بالکل ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی لازوال طاقت کا یقین بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ جو آپ کو سزا دیں گے اس پر، اور اس سرکشی اور ظلم پر جو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، وہ سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو بالکل آسان ہے اس کے لیے. اور پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ بڑے گناہوں سے بچو. اور بڑے گناہ کیا ہیں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان جو حقوق ہیں ان کو ضائع کرنا یہ چھوٹے گناہ ہیں، اور اللہ نے بندوں کے حقوق جو آپ پر واجب کیے ہیں ان کو ضائع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح سے کبیرہ گناہ کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گناہ پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہو یا لعنت آئی ہو، جس گناہ پر، ایسا گناہ جو ہے وہ کبیرہ کہلاتا ہے اور باقی جو ہے وہ صغیرہ کہلاتا ہے. حکیم الامت مفسر قرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بڑے گناہوں پر عتاب اور سزا کا احتمال ہے. بڑے گناہوں پر سزا تو ہے ہی، استغفر اللہ، بڑے جو گناہ ہیں ان پر سزا کا لگنا یہ یقینی ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش جائے. اور چھوٹے گناہ ہیں وہ تو بخش دیے جاتے ہیں لیکن ان پر سزا لگنے کا بھی احتمال ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خدا داد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتے ہیں، لہٰذا ان کے حصول کے لیے نہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے اور نہ ان کے حصول کی تمنا کرنا چاہیے.
تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ عورتوں کو مردوں پر رشک آیا، عورتوں کو مردوں پر رشک آیا کہ وہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس احساس کمتری کا جو انہوں نے اظہار کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہندو کی سنوسری اور کلیسا والوں نے صدیوں سے جو عورت کی احساس اور اس کو انسان سے پیچھے درجے کا جو درجہ دیا تھا، اس کو بہت پست کر دیا تھا، اس تصور کو قرآن پاک نے یکسر ختم کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ کوئی عورت اپنی عورت ہونے کی بنا پر، صنف نازک ہونے کی بنا پر اللہ کے فضل سے اور اس کے ثواب سے محروم نہیں ہو سکتی، اور کوئی مرد اپنی مرد ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کے پاس اجر و ثواب کا اور اجر و انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اصل میں مدار تو ایمان اور تقوی ہے، مرد کریں گے تو ان کو بھی اللہ کے یہاں اجر ملے گا، عورتیں کریں گی تو ان کو بھی ملے گا۔ یہ تصور قائم کرنا کہ عورت جو ہے وہ نیچے درجے کی صنف ہے، انسانوں کا ایک حصہ ہے، اور مرد جو ہے وہ اعلیٰ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی مذہب میں اگر اس کا تصور دیا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے تو قرآن پاک نے اس کو بالکل رد کر دیا کہ یہ سارے انسان، عورت ہو مرد ہو، یہ برابر ہیں۔ آج جو انسانی حقوق کی اور عورتوں کے حقوق نسوان، عورتوں کے حقوق کی جو آواز دنیا میں اٹھ رہی ہے، یہ دراصل میں قرآنی عورتوں کو انصاف دینے والا، ان کی عزت و احترام کو باقی رکھنے والا اور ان کو اپنا حق دینے والا مذہب ہے۔ ورنہ اور مذاہب نے ایک زمانے میں تو عورت کو بالکل انسان سمجھنے ہی سے انکار کر دیا تھا، اور جب پھر ان کی ذرا آنکھیں کھلی، ان کو ہوش آیا، تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ عورت کو حقوق دے، اور حقوق ایسے دیے کہ بیچارے کو لا کر مرد کے برابر میں کھڑا کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو زندگی کے مسائل سے دوچار کر دیا۔ وہ بیچاری اپنے شوہر کی، بچوں کی خدمت کرے یا ملازمت اور کمائی کر کے ان کے لیے کمائے، وہ مرد کی فرض انجام دے یا عورت کا، ظاہر سی بات ہے جب اس کو مرد کے برابر میں کھڑا کیا تو اس کی جو نسوانی، جو عورت ہونے کا، اس کا جو عورت ہونے کے ناطے سے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اس کو پوری کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس کو حق نہیں دیا گیا بلکہ اس پر ظلم کیا گیا۔ لہٰذا عورت کے ساتھ انصاف وہی ہے، اور عورت کو اصل حق جو ہے اس کی حق ادائیگی یہ ہے کہ اس کو اسلام کے، شریعت کے مطابق اس کا احترام اور اس کے حقوق دیے جائیں، اور ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے اجتناب کیا جائے، کلی طور پر اس سے دور رہا جائے کہ کسی بھی قسم کی زیادتی عورت پر، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بہو ہو، سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی سیرت مبارک میں ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا، مسواک چبا کر دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چبائی ہوئی مسواک فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا کہ اگر آپ محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ پیار سے ڈالتے ہو، فرمایا اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں فرمایا ان کی تربیت کر کے، ان کو پڑھا کر اچھی طرح سے ان کی شادی کرائیں۔ فرمایا اپنی 2 انگلیوں، مبارک انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ اس طرح میں اور وہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا آدمی جو ہے وہ جنت میں ہوں گے۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں جو ہے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو یہ حقوق دیے ہیں اسلام نے عورتوں کو۔ باقی جو لوگ خواہ عورتوں کے حقوق میں آواز اٹھاتے ہیں، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی آسمانی رہبری نہیں ہے، آسمانی ہدایت نہیں ہے، وہ پھر اپنے ذہن سے ان کے حقوق کا تعین کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں جس میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، بجائے انصاف کے الٹا ان کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، اور اسلام نے عورت کے لیے جو سنگ میل قائم کیا ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کر ان کے ساتھ انصاف بھی کیا جائے، ان کو حقوق بھی دیے جائیں، اور ان کی عزت و احترام کو بھی باقی رکھا جائے۔
تو دوسری یہ بات کہ جو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس میں آدمی کو دوڑ نہیں لگانی چاہیے. کوئی خوبصورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے ہے، نچلے خاندان سے ہے، اس قسم کی بالکل دوڑ نہیں لگانی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ مل جائے. یہ جو ہے یہ چیزیں اللہ کا دین ہوتی ہیں، تو ان میں دوڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں. عام طور سے بہت سارے لوگ اپنی خاندانی شرافت کو بڑھانے کے لیے اور سوسائٹی میں مقام پانے کے لیے اپنے جو ہے خاندانوں کے نام بدل دیتے ہیں. کوئی مثال کے طور پر کوئی کسی اور کمیونٹی سے تھا تو وہ اٹھا کے اپنے آپ کو سید لکھ دیتے ہیں، یا پیر لکھ دیتے ہیں، یا عثمانی لکھ دیتے ہیں، یا ہاشمی لکھ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ خان ہیں اور قریشی لکھ دیتے ہیں، بہت سارے ہیں گجر اور وہ خان لکھ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں. اپنے خاندان کو بدلنا، ایک تو یہ جھوٹ ہے، اور دوسرا اپنا جو نسب ہے، گویا یہ ایک طرح سے اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو ایک طرح کی گالی دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ بچائے، کہ میں اس کے جو ہے پشت سے نہیں، میں فلاں کے پشت سے ہوں. ظاہر ہے نکاح تو اس کے ساتھ ہے، جب دوسرے کی پشت کے تو نکاح کا وہ تو پھر غلط طریقے سے ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنا خاندان بدلنا اور سوسائٹی میں مقام پانے کے لیے اور عزت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ جس خاندان سے ہیں، خاندان اصل بنیاد نہیں ہے. اصل بنیاد اللہ کے یہاں ایمان اور تقویٰ ہے. آپ اچھے کام کریں، اچھے کارنامے انجام دیں، تو آپ کو دنیا میں خود بخود عزت مل جائے گی. پھر ذاتیں نہیں ڈھونڈی جاتی ہیں. ابو جہل دیکھیے قریش سے تھا لیکن ذلیل ہو گیا. حضرت بلال کو دیکھیے کہ دور کے ایک جگہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا کوئی خاندان بھی اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن ان کو سیدنا بلال کہا گیا. وہ سردار بن گئے اور ابو جہل ذلیل ہو گیا. تو اللہ کے یہاں ایمان اور اعمال سے، نیک اعمال سے عزت ملتی ہے. خاندان کو بدلنے سے اور جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ملتی. اس قسم کی باتوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اس قسم کا اقدام اور اس قسم کی حرکت بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قیامت تک اب جو غلط لکھوائیں گے، جو آپ کی ہماری نسلیں آئیں گی، جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے اپنے خاندان کو بدلا، تو قیامت تک جو ہے نسلیں ہیں وہ جھوٹ بولتی رہیں. ان کو پتہ کیا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ سارا جو ہے بھار، یہ گناہ جو ہے اسی آدمی کے سر ہوگا جس نے غلط سے اپنے خاندان کا غلط نام لکھایا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے خاندان کی طرف جھوٹ بول کر منسوب کیا ہے. تو چلیے اب جو ہے یہ آیات کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں. اور من یفعل جو کوئی کرے گا، ذالک یہ، یعنی یہ جو حرام کی ہیں اللہ نے چیزیں، ان حرام چیزوں کو کیا کرے گا کہ ان کا ارتکاب کرے گا، عدوان سرکشی کر کے، وظلمن اور ظلم سے، کہ ان کا کرے گا. تو اب جو ہے یا تو وہ پھر گناہ کو کرنے لگ جائے اور گناہ کو سمجھتا ہو کہ گناہ ہے تو یہ فاسق آدمی ہے، اور اگر گناہ کا بالکل انکار کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. فسوف نصلیہ، تو عنقریب ہم اس کو داخل کریں گے، نارن جہنم میں. اور کان ہے ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان. ان اگر تجتنبوا بچو گے تم، کبائر ان بڑے گناہوں سے، ما جن سے تنہون جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، عنہ جن سے، نکفر عنکم ہم مٹا دیں گے تمہاری، سیئاتکم چھوٹے گناہوں کو. یہ اللہ نے بڑی امید دلائی ہے اپنے بندوں کو. حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کی نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں. اسی لیے مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی ولی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا. گناہ تو صادر ہوتے ہیں، البتہ ان کی یا تو وہ معاف کرا لیتے ہیں، یا پھر ان کی کثرت، نیکیوں کی کثرت اور اعمال نیک کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرما کے انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں. اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کا گناہوں سے معصوم ہونا ثابت ہے وہ دوسری آیت سے ہے. تو پیغمبر تو ہوتے ہیں، لیکن اولیاء سے بہرحال چھوٹی چھوٹی لغزشیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو یا تو اللہ معاف کرا لیتے ہیں اللہ سے، یا ان کی کثرت اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ عفو، درگزر اور رحم کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ فرماتے ہیں. اور ہم پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ندخلکم ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً کریما عزت والی جگہ میں، اور عزت والی جگہ وہ جنت ہے. ولا اور لا تتمنو تمنا نہ کرو تم، ما اس کی، فضل اللہ جو فضیلت عطا کی جس کے ذریعے سے، بھی بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعض پر، للرجال آدمی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، اکتسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا، ولن اور عورتوں کے لیے،
نساء وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے اکتسبنا جو کچھ انہوں نے مما اکتسبنا جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی نیکیاں وہ کریں گی تو ان کو بھی ثواب ملے گا، مرد کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اور مانگو تم اللہ سے من فضلہ اس کا فضل مانگو، جو چیزیں مانگنے کی نہیں ہیں وہ مت مانگو، میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دے، میں فلاں خاندان سے مجھے اس خاندان سے کر دے، ایسا مت کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے بکل ہر چیز کو، بکل شیء ہر چیز کو علیماً جاننے والا۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا ترجمہ ہے، اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اتنا سنیں کہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے، اور بغیر ترجمے کے قرآن والے جو نسخہ ہے اس پر آپ کو اسی طرح سے پڑھنا بھی آ جائے اور جو ہے ترجمہ کرنا بھی آ جائے، پھر ہم کہیں گے کہ واقعی آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اور اپنے جذبے کا اور اپنے شوق کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔